الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قد ضاعها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن عد الواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمام رؤية ثبت ولا يرى أثر بول من رب العالمين. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس فاطمين. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يجباه من علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاهبلها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أرواح آله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين وبين أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. استغفر شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السماح شيخنا وربي أرواحنا
الشيخ زيد بن عبد الباري بن عمر الشافعي ورسوله وغفور رحيم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانب أهل كل خير في أهل كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاعلا أصابع يمناه كعاقد 53 ورفع مسبحتها عند حمزة إلا الله منحنية قليلا وإبقاؤها مرفوعة إلى القيام أو السلام وأن لا يجاوز بصره إشارته ونظر إليها حال رفعها وأن يأتي بالتشهدين بأكمل التشهد وهو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وبعد تشهد أخير بأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجائلا أصابع يمناه كعاكدي 53. Dan seseorang sunnah menjadikan jari-jari tangan kanannya seperti orang yang menyimpulkan bilangan 53. Ini 53. Ini ketika begini ya. Waktu kita tasyahud, kita begini kan ya. Udah siap-siap begini. Nah, ini namanya seperti orang yang menyimpulkan bilangan 53. Dari mana angka 50? Ini ruasnya berapa ini? Telunjuk dengan jempol ruasnya berapa jumlahnya? Ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap ruas bernilai 10. Jadi 10 kali 5 sama dengan 50. Seperti orang yang menyimpulkan bilangan 53. Ini 50, sisanya berapa? 3. Ini ulama kita lebih jelas ya. Lebih sangat pandai mereka. Jadi seseorang itu disunnahkan menjadikan jari-jari tangan kanannya seperti dia menyimpulkan bilangan 53. Tadi saya ulang lagi. 50 itu diambil dari ini. Ruas telunjuk ditambah dengan ruas jempol ya. Seluruhnya jumlahnya ada 5 ruas. Satu ruas adalah sama dengan 10. Dikaliin 10 kali 5 sama dengan 50. Tuh 50. 3 dari mana? Ini sisanya itu 3. Seperti orang yang menyimpulkan bilangan 53. Kemudian warafu musabbihatiha inda hamzati illallah. Dan disunnahkan mengangkat jari telunjuknya ketika sampai pada kalimat illallah. Jadi pas asyhadu an la ilaha illallah ya, pas illallah angkat telunjuk kita, tapi nggak diapain, nggak digerak-gerakin ya. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu disunnahkan tadi pertama menjadikan jari-jari tangannya seperti seseorang menyimpulkan bilangan 53. Dari mana angka 50 ini? Antara telunjuk dengan jempol itu ada 5 ruas. Setiap ruas itu nilainya 10. 10 kali 5 sama dengan 50. Sisanya adalah 3. Inilah yang dimaksud seperti seseorang menyimpulkan bilangan 53. Kemudian disunnahkan mengangkat jari telunjuknya ketika dia mengucapkan kalimat illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ulama banyak pakai di sini taruhnya tuh. Jadi ujung jempol kita taruh di sini, taruh di bagian paling bawah telunjuk kita, tuh gitu itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Diangkat tapi tidak digerak-gerakkan. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu hanya diangkat saja sampai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, tetapi tidak digerak-gerakkan. Munhaniyatan qalilan, sedikit dalam keadaan dimiringkan, dikit doang miringin tuh gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, tuh begitu tuh ya.
nggak begini, tapi begini tuh ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nggak salah kaprah, nggak begini bukan. Tapi begini doang, dikit doang miringnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi telunjuk diangkat pas sampai kalimat illallah sedikit dimiringkan. Wa ibqa'uha marfu'atan ilal qiyami awis salami, dan menetapkan jari telunjuk dalam keadaan diangkat sampai berdiri pada tasyahud awal atau sampai mengucapkan salam pada tasyahud akhir. Jadi biarkan ini telunjuk kita asyhadu an la ilaha illallah tetap berdiri seperti ini. Kalau rakaat yang kedua dibiarkan sampai kita bangun pada tasyahud awal ke rakaat yang ketiga. Tapi kalau pada tasyahud akhir sampai kita mengucapkan apa? Salam yang kedua baru tutup, ya. Gak begini ya. Karena begitu orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kan? Gak begini tuh. Nggak ada jalan begini tuh. Ente perhatiin ya, ada orang begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak seperti itu tuh. Sunnahnya telunjuk kita tadi kita diangkat sampai kapan? Kalau pada tasyahud awal sampai kita bangun pada rakaat yang ketiga. Kalau tasyahud akhir sampai kita mengucapkan salam yang kedua baru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi baru tutup. Sunnahnya demikian. Jelas ya? Wa an la yujawiza basaruhu isyaratahu, dan pandangan matanya sampai selesai salam itu tidak melampaui isyarat dari telunjuknya. Jadi pandangan mata terus ke telunjuk kita, jangan sampai enggak sampai melihat bagian telunjuk kita tuh. Jadi pandangan mata terus melihat ke telunjuk kita. Wa nazarun ilaiha hala raf'iha, dan pandangan mata kita melihat kepada telunjuk pada waktu diangkat. Jadi sampai kita mengucapin salam, pandangan mata yang tadinya ke tempat sujud berpindah kepada ke telunjuk kita. Lempengan asyhadu an la ilaha illallah, pas illallah di samping diangkat kita punya telunjuk, juga pandangan mata berubah. Yang tadinya ke tempat sujud pindah kemana? Ke telunjuk kita. Jadi pada waktu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah ya, pertama ini diangkat, kemudian pandangan mata kita berubah dari ke tempat sujud ke telunjuk kita. Sampai kapan? Sampai kita tadi kalau rakaat yang kedua sampai kita bangun. Kalau rakaat yang terakhir sampai kita mengucapkan salam yang kedua baru tutup. Jelas ya? Jadi asyhadu an la ilaha illallah, dari ke tempat sujud pindah ke mana ini? Telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuh pindah tuh. Pandangan mata dari tempat sujud pindah ke telunjuk yang kita sudah angkat tadi. Pas kita mengucapin kalimat illallah. Sampai kapan? Sampai kita bangun ke rakaat yang ketiga pada tasyahud awal, sampai kita mengucapkan salam yang kedua pada tasyahud akhir. Sekali lagi nggak digerak-gerakin ya, cuma diapain tuh? Cuma diangkat doang. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wa an ya'tiya fit tasyahhudaini bi akmalit tasyahhudi. Seseorang sunnah dia membaca dua tasyahud, tasyahud awal, tasyahud akhir dengan tasyahud yang paling sempurna. Apa tasyahud yang paling sempurna? At-tahiyyatul, bukan at-tahiyyatul, tapi at-tahiyyatul. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka jangan buru-buru, jangan at-tahiyyatul, tapi at-tahi, bukan at-tahiyyatul, tapi
at-tahiyy, bukan at-tahiyatu, tetapi tadi apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sunnah pada waktu kita baca tasyahud awal, tasyahud akhir, sunnah kita baca dengan tasyahud yang paling sempurna. Tadi itu ya. Wa ba'da tasyahudin akhirin bi akmalis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah membaca tasyahud akhir, kita sunnah membaca dengan selawat kepada Nabi yang paling sempurna. Apa bunyilah selawat yang paling sempurna? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pada hadis ini enggak ada kalimat fil alamina, langsung innaka hamidum majid. Boleh enggak pakai sayyidina? Ulama-ulama kita dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu sudah membahasnya. Apa di antaranya? Di antaranya adalah pendapat dari Al-Imam Ibnu Zahirah radhiyallahu an, kata beliau, al-afdalu al-ityanu bi lafdhis siyadah sarraha bihi jam'un wa afdal jalalul al-mahalli jaziman bih. Yang paling utama adalah seseorang membaca dengan kalimat sayyidina. Itu sudah diperkuat oleh sekelompok ulama dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan difatwakan oleh Al-Imam Al-Mahalli radhiyallahu anhu. Jadi ulama kita dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan ada kesunnahan untuk menambahkan kalimat apa? Sayyidina. Jadi boleh misalnya ada orang yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, silakan. Tapi jangan menyalahkan orang yang baca kalimat apa? Sayyidina. Kenapa demikian? Ada fatwa dari ulama-ulama dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita kan sering bacanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kita pilih ada kalimat al-alamina, langsung innaka hamidum majid. Jadi silakan tanpa sayyidina atau silakan mengikuti fatwa dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i dengan menggunakan kalimat sayyidina. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم كما بلغتنا رجبا فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجبا فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجبا فبلغنا شعبان ورمضان. يا ربنا إننا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى الأضلاع أشرفنا فتب علينا توبة
والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل زور صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب والآل والأصحاب عيادة الصحب والحمد لله في البدر والتنائي bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah ala ni'matillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah walhamdulillahi rabbil alamin ya Rasulullah salamun alayka ya rabi'al syani wal daraji ya Rasulullah salamun alayka ya rabi'al syani wal daraji